مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ جس قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے نا، اس میں ہر خوبی ہے پھر بھی برباد، اخلاقی برائیاں ان میں عروج پر ہیں۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، بس پھر بیان کو سمیٹتا ہوں میں۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ماشاءاللہ یہاں سب پڑھے لکھے لگ رہے ہیں مجھے، آپ چرس کے خلاف نا آپ نے ایک مہم چلانا شروع کی۔ چرسی اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، ذرا مجھے بتائیں۔ اچھا، چرس کی بات آنے سے تھوڑا چہرے پہ رونق ایسی آنا، استغفر اللہ، یعنی ایک اچھا مجھے لگا کہ کچھ آپ بیان میں اب دلچسپی لینا شروع کی۔ تو نہیں پیتے، ویسے ایک مثال دے رہا ہوں۔ مجھے آپ بتاؤ، آپ کے گھر کوئی چرسی آیا رشتہ لینے کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے، آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ یہ کرتا ہوں، آخر میں بیٹا اور کوئی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے؟ بس انکل ایک چیز ہے، میں چرس پیتا ہوں۔ آپ دو گے اس کو اپنی بیٹی؟ دفاع ہو یہاں سے، بے شرم آدمی چرس پیتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے نا، اللہ کی کتاب نہیں، انسان کو انسان کا بچہ صرف قرآن بنا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے نا، وہ سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے اچھا، وہ اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، وہ اچھا تاجر بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ میں نہیں باتیں کر رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی پورا جاپان، پورا امریکہ، پورا یورپ، ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے، تو وہ اتنے اچھے انسان کیسے بن گئے؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ نہیں آتا؟ بھائی ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے تو وہ اتنے اچھے کیسے بن گئے؟ اور ہمارے پاس تو قرآن ہے، پوری دنیا میں ہم رسوا اور ذلیل ہیں یا نہیں ہے؟ اس میں تو میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہو سکتی، بین ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ہم۔ اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھائی کو ایکسپلین بھی صرف قرآن نہیں کیا ہے کہ اچھائی کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن سے نہیں لیتے نا اچھائی کا مطلب، تو دنیا دو جرم کرتی ہے، ایک اچھی ہوتی نہیں ہے، دوسری وہ برائی کو اچھائی کا لیبل لگا کے ہمیں بیوقوف بناتی ہے۔ اب وہ میں چرس کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھو علاقے کے کچھ چرسی آ گئے، آپ نے بھگا دیا، بھائی دفعہ ہو یہاں سے۔ اب ہوا یہ کہ اسی چرس کی عادت پڑھے لکھے لوگوں کو ہو گئی جو دنیا کو تہذیب سکھایا کرتے تھے۔ اب پتہ ہے کیا ہوگا؟ اب لوگ انگلی اٹھائیں گے، یار تم خود چرس پیتے ہو اور ہمیں تہذیب سکھاتے ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو وہ چرس چھوڑ دیں گے کہ یار ہم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، ہم اس سے بدنام ہو رہے ہیں، لیکن اس چرس کو چھوڑنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے تھی پاورفل، وہ ان کے پاس نہیں تھی، لہذا وہ چرس چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ سب مل کے یہ کریں گے کہ برائی کی فہرست سے چرس کو نکال دیں گے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ چرس، جی ہاں میں پوچھتا ہوں، کہنے 15 منٹ بیان اور کریں؟ یہ مجھے مختصر کرنے کا کہنا ہے یا بڑھانے کا کہنا ہے؟ ہاں ہاں کھانے کو دیا، چرس کے بعد تو کھانا ہی ہے پھر انشاءاللہ۔ جی تو ہوگا کیا؟ اب علاقے کے جب سمجھدار لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں نا، تو دنیا میں کوئی تہذیب یافتہ آدمی چاہتا ہے کہ میری طرف برائی کی نسبت ہو، لوگ مجھے برا بھلا کہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا یہ۔ تو وہ کیا کریں گے؟ چرس کی پیکنگ چینج کر دیں گے، چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ کر دیں گے اس کو، اور چرسیوں کو گندے نالوں سے نکال کے وہ کہیں گے یار تمہاری وجہ سے ہمارا امیج دنیا میں خراب ہو رہا ہے، سب دیکھتے ہیں وہ دیکھو گندے نالے میں پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے بڑے بڑے ہوٹل کھولیں گے، بڑی خوبصورت جگہ ہوں گی، اور بڑے بڑے مالدار اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بیٹھ کے چرس پیا کریں گے۔ تھوڑے دنوں میں چرس کا امیج دنیا میں اتنا اچھا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یہ ترقی یافتہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ پیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسا دماغ خراب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، ایسا پروپیگنڈا ہوگا کہ آپ کے گھر ایک شخص آئے گا، آپ اس سے کہیں گے بیٹا چرس بھی پیتے ہو؟ ہم رشتہ اس صورت میں دیں گے کہ چرس پیتے ہو کہ نہیں پیتے؟ وہ جواب میں کہے گا انکل میں چرس نہیں پیتا۔ آپ کہیں گے دقیانوس آدمی، لگتا ہے مولویوں میں بیٹھتا ہے اور وہی پرانے خیالات ہیں اس کے، مذہبی آدمی ہے، اور تو خود بھی نہیں پیتا، لگتا ہے ہماری بیٹی کو بھی نہیں پینے دے گا۔ ہم نے ایسے فنڈامنٹلسٹ اور ایسے بنیاد پرست کٹر قسم کے مولویوں کو اپنی بیٹی ہم نے نہیں دینی۔ یہ پروپیگنڈے کا اثر ہوگا۔
اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. دنیا میں جتنی گندی غیر اخلاقی حیوانوں والی صفات ہیں وہ ان لوگوں میں ہے اس سوسائٹی میں جن کے پاس قرآن نہیں ہے. نشہ کرنا انسانوں پہ سوٹ کرتا ہے کیا؟ جن کے پاس مذہب نہیں ہے سب شراب پیتے ہیں. آپ تو گئے ہوں گے باہر ملکوں میں, آپ نے جا کے دیکھا ہوگا, پھر بھی اچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب یافتہ قومیں شراب پی رہی ہیں. شرابی ہونا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ جو سب پیتے ہیں پھر بھی اچھے ہیں. جاپانی سب شراب پیتے ہیں پھر بھی بہت اچھے ہیں, کیونکہ ٹرینیں بہت فاسٹ چلتی ہیں, لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ. یار اتنی بڑی برائی ایک سوسائٹی میں ان کے آ گئی ہے شراب کی, اس کے بعد بھی بہت اچھے ہیں. ہم نہیں پیتے پھر بھی بہت برے ہیں. زنا کرنا بغیر نکاح کے عورت کے ساتھ ریلیشن, یہ انسانوں کا کام ہے یا گدے گھوڑوں کا کام ہے؟ منہ سے بولے. گدے گھوڑے شادی کرتے ہیں؟ یہ گدے گھوڑوں کا کام ہے جو کسی مذہب میں حلال نہیں رہا. ماضی میں کسی مذہب میں حلال نہیں. ہم جب فقہ کی پرانی کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الزنا حرام فی الادیان کلھا. زنا کو پوری دنیا میں کوئی بھی لیگل نہیں کہتا. یہ اس دور کی بات ہے. انہوں کے پاس سے جب قرآن ہٹا, مذہب ہٹا, یہ سب زناکار بن گئے. لیکن اس گندگی جو گدے گھوڑوں کا کام تھا, جو انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی, اس کا نام چینج کر دیا. اسے بھی ایک رشتے کا نام دے دیا کہ جب دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے بھائی. اس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. باپ ختم, چچا ختم, ماموں ختم, بہن کا رشتہ ختم, سنگل مدر, اتنے ولد الزنا بچے, اور سنگل مدر باپ ہی نہیں ہے ان کا. لیکن اس سوسائٹی نے ان سب چیزوں کو کیا کر دیا؟ لیگل. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ تھا. یہ زنا گدے گھوڑوں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان ایسے نہیں ہے کہ جب چاہو جس سے چاہو ریلیشن قائم کر لو. اتنی بڑی اخلاقی برائی اس سوسائٹی میں آئی ہے, لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کہا ہم بہت اچھے ہیں, کیونکہ زنا برائی کی فہرست میں آتا ہی نہیں. جو اخلاقی برائیاں آتی گئی نا, بجائے اس کے کہ ان برائیوں کو چھوڑتے, ان برائیوں کو برائیوں کی فہرست سے کیا کرتے رہے؟ آؤٹ کرتے گئے. 2-4 مثالیں اور دوں گا کیونکہ کھانے میں آپ لوگ کا انتظار ہو رہا ہے. مجھے بات بتاؤ, اخلاق, گورے اخلاق میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت, بول لینا, بہت اچھا, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو. ہمارے ہاں گالیوں سے بات شروع, گالیوں پہ بات ختم. بدتمیز قوم ہے ہم, بہت بدتمیز ہے. انگریز جب بھی بات کریں گے تمیز, گلے پھاڑ پھاڑ کے بات. یہ تو میں ہوں جو گلا پھاڑ رہا ہوں, مولوی ہوں. انگریز اسی بات کو بڑی تمیز سے سمجھائے گا, انگلش میں سمجھائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. لیکن میرے بھائی یہ فضول باتیں ہیں, کوئی تمیز ومیز نہیں ہے. جس کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تھے, تمہارا باپ اور تمہاری ماں, اس کا مقدر کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس. آپ دوستوں سے لڑ رہے ہو لیکن اپنے باپ کو گھر میں رکھ کے اس کے پاؤں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہو. یہ حوصلہ ہم دیسیوں میں اور آپ دیسیوں میں ہے. یہ انگریز میں یہ حوصلہ, بولو نا, نہیں ہے. ایسے اخلاق کی ایسی کی, پلیز پھوٹیں منہ سے, ایسی کی تیسی. کم بختو, جو کرنے کا کام تھا, جو باپ ہے تمہارا, جو تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں جنا, تمہیں دودھ پلایا, جو تمہارا سب سے مقدس رشتہ ہے, اس کو گھر میں رکھتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے اور تم نائس ٹو میٹ یو اور تھینک یو کر کے ہمیں الو بنا رہے ہو. ریلیشن کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ انسانیت سکھاتا ہے. سب سے پہلے خالق, جس نے تمہیں پیدا کیا. سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ خالق سے. گورے نے خالق کو سوسائٹی سے نکال دیا, گاڈ کو. کیسے نکالا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے انسانیت, سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے, مذہب کا رشتہ بعد میں. سب سے پہلے ہم انسان ہیں. بھائی یہ بڑا زہریلا نعرہ ہے. بولو, سب سے پہلے خالق مخلوق کا رشتہ ہے, پھر مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں. یہ ایسے جیسے آپ اپنے باپ کی نہیں مان رہے ہو اور بولو ابو بہن بھائیوں کا رشتہ سب سے پہلے, باپ کا رشتہ بعد میں. ابا رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ اس کا لیبل چینج کر دیا. خدا کو سوسائٹی سے نکالنے کے لیے یہ تو کہہ نہیں سکتے تو خدا کا رشتہ بعد میں, مخلوق کا پہلے. کہ مذہب بعد میں, مخلوق پہلے. بھائی مذہب کا نکالنے کا مطلب گاڈ کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرنا ہے؟ آؤٹ.
اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا, میں تمہیں کھلاتا ہوں, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ آ جاتا ہے یہ سافٹ ویئر ماں کی باڈی میں نے انسٹال کیے, یہ ڈارون کے بندر کی پیدائش نہیں ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. خدا کے انکار کے لیے سب کچھ بندر کے کھاتے میں ڈال دیا, خود بخود بنے. بگ بینگ تھیوری ٹھیک ہے, وہ تھیوری غلط نہیں ہے بھائی, وہ مادہ کہاں سے آیا جس میں یہ دھماکہ ہوا تھا, اس کو کس نے پیدا کیا, اس کا قیامت تک کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. گھماتے رہتے ہیں بات کو, پہلے یہ سیل بنا, یہ سیل بھائی خود سے کیسے بن گیا, پہلی دفعہ کیسے بن گیا, اس کا جواب پی جائیں گے. کیوں خدا کو سوسائٹی میں ان کیا تو مذہب کو بھی ان کرنا پڑے گا, اس کو ایسا نکالا ہے سوسائٹی سے باہر. پھر بھی کیا ہے, بہت بولو بہت اچھے, خالق کو نکال دیا سوسائٹی سے. پھر مخلوق میں جو سب سے قریبی رشتے تھے, جن کو سب سے زیادہ ان ہونا تھا, وہ سب سے زیادہ آؤٹ, جس کو سب سے زیادہ آؤٹ ہونا تھا وہ سب سے زیادہ ان. میں سمجھا پا رہا ہوں, ماں کو ان ہونا چاہیے تھا, وہ کیا کر دی, آؤٹ. باپ کو ان ہونا چاہیے تھا, اس کو ایسا کر دیا کہ آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں, ہوتا ہی نہیں باپ. جن کے ہوتا ہے وہ آؤٹ کر دیتے ہیں, بہت سو کے ہوتا ہی نہیں, سنگل مدر پہ چل رہے ہوتے ہیں بیچارے. بہن کو ان کرنا چاہیے تھا, اس کو کیا کر دیا, آؤٹ. بھائی کو ان کرنا چاہیے تھا, آؤٹ. گرل فرینڈ جو گدے گھوڑ والا رشتہ ہے, اس کو سب سے زیادہ کیا کر دیا, کوئی گورا کوئی غیر مسلم گرل فرینڈ کے بغیر نہیں ہوتا. اور اس سے بھی زیادہ اخلاقی جرم جس پہ انسانیت جتنا روئے کم ہے, گرل فرینڈ پھر بھی عورت تو ہے نا, وہ ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جو گدے گھوڑے بھی نہیں کرتے, جو جانور بھی نہیں کرتے, اور ایسا پروموٹ کیا کہ آپ کو نیشنلٹی ملے گی جب آپ اپنے آپ کو یہ آپ ثابت کر دیں گے کہ میں گے ہوں. اس سے زیادہ میرا خیال ہے اخلاقیات کا کوئی زوال بولو ہو نہیں سکتا. لیکن وہ کہتا ہے پھر بھی ہم بہت بولتے کیوں نہیں. اچھا, گورنمنٹ کی طرف سے خود کو اچھا کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں, اس سے انشاءاللہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایک واقعہ سنا, یہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں, 20 دفعہ, لیکن یہ واقعہ اتنا اچھا ہے کہ یہ اگر بار بار سنایا جائے تو غلط نہیں ہے, اس سے اس سوسائٹی کو سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ مدد ملے گی. ہمارے دوست کینیڈا میں مجھے فون کیا کہ میرے والد صاحب کراچی میں بہت بیمار ہیں, میں کراچی کے ہاسپٹل میں ان کا علاج نہیں کروں گا کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, یہاں بوڑھوں کی کیئر نہیں ہوتی, بوڑھوں کا خیال نہیں کیا جاتا. انگریز بہت اچھے ہیں, کینیڈا میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے, یہاں نرسیں بوڑھوں کی بڑی کیئر کرتی ہیں. مفتی صاحب ہاں یہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں سے اچھے ہیں, ہم مسلمان ہو کے بھی بوڑھوں کا یہ خیال نہیں کرتے. ہماری نرسیں دیکھ لو بوڑھوں کے ساتھ کیسا بدترین سلوک کرتی ہیں, چھی چھی توبہ توبہ کتنے گندے ہیں مسلمان. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. میں نے کہا آپ چونکہ مسلمان ہیں, آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے باپ کو کراچی سے کہاں لے کے جا رہے ہو علاج کے لیے, کینیڈا. یہ ظرف کینیڈین میں نہیں ہے. کوئی ایک گورا دکھا دو جس کمبخت نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے باپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے گیا ہو اس کا علاج کرانے کے لیے. 100 میں شاید کوئی ایک آدھ نکل آئے, لیکن آپ کے ہاں ہمارے ہاں 100 میں 99 ایسے نکلیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اور میں نے کہا یہ جو نرس آپ کے ابا کی اتنی کیئر کرے گی نا کینیڈا میں, اس کو بولو اپنے باپ کی بھی کر کے دکھا پہلے. میں سمجھا پا رہا ہوں. میں نے کہا اس کا ابا خود کہاں کا کسی دوسری نرس کے پاس ہوگا. میں نے کہا اس کو اس کیئرنگ کے پیسے مل رہے ہیں, اس کی ٹریننگ ہوئی ہے, اس کی نگرانی ہے, یہ آپ کے ابا کا اچھا ہی علاج کرے گی, لیکن یہ اتنی اچھی ہے نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں. آپ اچھے ہو, آپ بہت اچھے ہو. جس قوم کو آپ برا کہہ رہے ہو آپ اسی قوم کے فرد ہو. آپ کو اپنے باپ کا اتنا خیال ہے کہ لاکھوں روپے اپنی تنخواہوں کے آپ خرچ کر رہے ہو اپنے باپ کی فکر میں, اٹھا کے لا رہے ہو کہ یار وہاں صحیح کیئر نہیں ہو رہی. اور میں نے کہا وہ جو نرس جس کو آپ برا بلا کہہ رہے ہو نا, جو آپ کے ابا کی یہاں کیئر نہیں کرے گی, اس کے بولو کیا جو سلوک میرے ابا کے ساتھ کرتی ہے گھر میں اپنے ابا کے ساتھ بھی وہی کرتی ہے. کہے گی نا میں تو نرسنگ کر اس لیے رہی ہوں کہ میرا بوڑھا بیمار باپ ہے جس کو کما کے میں نے کھلانا ہے. تو بھائی بصیرت کی آنکھیں کھولو, اچھائی صرف قرآن سکھاتا ہے. قرآن کے علاوہ کسی کے پاس اچھائی کو ایکسپلین کرنے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, اور اچھائی پر چلانے کے لیے موٹیویشن نہیں ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کو اچھا بنانے کے لیے, ایک اچھائی کو ڈیفائن کیا جائے, ایکسپلین کیا جائے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور پھر اس اچھائی پہ
چلانا. قرآن کہتا ہے ہدل للمتقین, میں سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہوں اور سیدھے راستے پہ چلاتا بھی ہوں. جس سوسائٹی میں قرآن نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, ان کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا, تو چلیں گے کہاں سے؟ تو وہ جرم یہ کرتے ہیں کہ جو غلط راستہ ہے اس کو سیدھا کہتے ہیں اور خود تباہ ہو کے آپ کو بھی اسی ٹریک پہ چلاتے ہیں. تو اس لیے اپنے ایمان کو آپ مضبوط کرو. ہمیں کلچر میں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہم نے انگریز سے ترقی کی چیزیں لینی ہے, جو اس کے پاس ہے لے لیں. آپ فالو نہیں کرنا میرے بھائی, فالو آپ نے صرف کس کو کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو. اور انتہائی افسوس کے ساتھ آج لوگ میرے پاس کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں, گورا بچوں کی تربیت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, گورا جو ہے وہ میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ایکچولی کر کے. میں نے کہا کم بختوں کی اپنی 55 سال میں شادیاں ہوتی ہیں, یہ ہمیں میاں بیوی کے حقوق سکھائیں گے؟ ایسے رہا جاتا ہے. جن کی سوسائٹی میں ڈیورس ریشو اتنا ہے اور کم بختوں کے بچے پیدا ہوتے ہی نہیں, ہمیں بچے پالنا سکھائیں گے. تو یہ دماغ میں نا ہم نے کچھ ضرورت سے زیادہ جن بھوت مسلط کر لیے ہیں. اس خول سے آپ باہر نکلو. وہ بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے اس کے, وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے یہاں باپ صبح نکلتا ہے ٹماٹر کی ریڑھی لے کے, سارے اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے قرآن سے لینی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, علماء سے سیکھنی ہے. ہر چیز میں ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا. تو یہ رمضان میں اللہ ہمیں تھوڑا سا ہلا دیتا ہے کہ بھائی اسلام جیتا جاگتا زندہ مذہب ہے,